واسا سے، ان دونوں کو آپ ان کو نوکری سے برخاست کر اور فار ایور، اور اس کے بعد ان کو کوئی نوکری نہیں ملنی چاہیے. ان کو لگے پتا کہ انہوں نے کتنی بڑی مجرمانہ غفلت کی. ان دونوں کو بھی اریسٹ کریں. ایک چیز پہ میرا بار بار سٹریس ہے، میں اس پہ ڈی سیز کو فارغ کر چکی ہوں، اور اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہماری ناک کے نیچے ہو جائے اور بات کو گھمانے کی بالکل ایسے کوشش کی کہ ہمیں بھی یقین آنے لگ گیا کہ شاید ایکچولی ایسا ہوا ہے کہ وہ نہیں گری. بڑی اسٹرینج بات. اور ان کو 1 کروڑ روپے ہم لے کے دے رہے ہیں کانٹریکٹر سے، گاڑی آپ ان کو آپ لے کے. تو یہ 4 ہو گئے. یہ ہو گئے زاہد حسین جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا ہے، ان 4 کو اریسٹ کرنا پڑے گا. کوئی ڈچ کھلا رہ گیا ہے، کوئی مین ہول کھلا رہ گیا ہے، کچھ کھلا رہ گیا، کسی کو پرواہ نہیں ہے وہاں پر. اور اے سی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کبھی وہاں پر گئے ہی نہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب، آپ پھر کس چیز کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں؟ ذرا مجھے اس بات کا جواب دیں. دنیا بھر میں جہاں پر کنسٹرکشن سائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے سیفٹی میجرز پورے لیے جاتے ہیں، اور آپ کا کام ہے وہاں جہاں کے وزٹ کر کے دیکھنا کہ وہاں پر سیفٹی میجرز پورے لیے گئے ہیں یا نہیں لیے گئے. وہ کوئی غیر آباد علاقہ نہیں ہے، وہ لاہور کا سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ فٹ فال ہے لوگوں کی، جہاں پہ دنیا سے لوگ وہ زیارت کے لیے آتے ہیں اس جگہ پہ. آپ کو پتہ ہی نہیں. مجھے بتائیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں یہ ایگزیکٹ رسپانسبلٹی کس کی؟ وہاں پر سپروائزر کون ہے جس کی وہاں پر ڈیوٹی تھی اس کنسٹرکشن سائٹ پہ؟ ویسے اصولاً تو مجھے کمشنر لاہور، ڈی سی لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے کو، ان کو سزا تو آپ کو ملنی چاہیے فرینکلی. اور اسپیشلی اسسٹنٹ کمشنر جو 23 سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پر ایک کنسٹرکشن سائٹ ہے. یہ زاہد حسین کہاں ہیں جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے ٹیپا کا؟ ٹیسٹ کیا ان کو بھی. اس سے بڑی اور کس نیگلیجنس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس میں اور مرڈر میں ویسے کوئی فرق نہیں ہے زیادہ. اسکر سندھو ہے میڈم پروجیکٹ مینیجر، دانیال سیفٹی انچارج ہے، اور احمد نواز سائٹ انچارج. پروجیکٹ مینیجر کون ہے؟ اسکر سندھو. تو اس کا نام کیوں نہیں لکھا ہوا یہاں پر؟ جو اپلیکیشن دی ہے میں وہ پڑھا. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ اے سی ایس آپ نے پروجیکٹ مینیجر کا نام کیوں نہیں لکھا؟ میڈم اس میں جتنے بندے ہمیں پریزنٹ کیے گئے ان کے ہم نے بیان دیے ہوئے ہیں. ہمارا اسٹاف ابھی بھی بیٹھا اور بھی لوگ بیان دینے کے لیے بیٹھے ہیں. تو ہم نے چونکہ آپ نے کہا تھا کہ 3 بجے تک رپورٹ لانی ہے، جتنے بیانات ہوئے تھے اس کے اوپر نہیں، اس کے اوپر بیان کی کیا ضرورت ہے؟ میڈم اس لیے کہ سب سے پہلے آپ کسی پروجیکٹ پہ جاتے ہیں تو آپ پروجیکٹ مینیجر کا پوچھتے ہیں. اس میں جو اصل وہاں پہ موجود ہے جو 6-7 دفعہ دن میں جاتا ہے وہ زاہد نام کا آدمی ہے. اس کے پاس کوئی پلازیبل ایکسپلینیشن نہیں تھی کہ وہاں پہ سیفٹی میجرز کیوں. تو پروجیکٹ مینیجر کا کیا کام ہے؟ تو اس کا نام کیوں نہیں ہے؟ میڈم اس کا نام ہمارے پاس پیش نہیں ہوا تھا، اس نے بھی آ کے بیان دینا تھا، اس لیے اس کے بارے میں اس لیے ہم نے. نہیں تو پھر آپ کو اس کے نام کے آگے کوشچن مارک لکھنا چاہیے نا. پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا کا نام لکھا ہوا ہے، پروجیکٹ مینیجر ہمسیلف کا نام ہی نہیں ہے جو کہ اصل انچارج ہے وہاں کا. ایف آئی آر جو ہوگی میڈم اس میں اصغر کا نام ہے، اصغر سندھو پروجیکٹ مینیجر ہے، دانیال سیفٹی انچارج ہے، احمد نواز سائٹ انچارج. دانیال جو سیفٹی انچارج ہے اس کا تعلق کس محکمے سے؟ یہ تینوں ٹیپا کو اور ایک کنسلٹنٹ ہے جس نے میک شور کرنا ہے کہ سب ایگزیکیوٹ ہو. کنسلٹنٹ کا یہ کام تو نہیں ہے. سپروائز کر رہا ہے سائٹ. کنسلٹنٹ کا کام تو بیسکلی ڈیزائن بنانا. ہاں سپروائز بھی کر رہے ہیں. اس نے بھی یہ انڈیکیٹ کرنا چاہیے تھا اس کو کہ یہ یہاں پہ گیپ آ رہا ہے، یہ والے کام نہیں ہو رہے. اور کس کا نام ہے؟ کمیانہ صاحب. جی میڈم یہ ایک تو دانیال ہے جو سیفٹی انچارج ہے. جی پہلے اسکر سندھو ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے، میں نے لکھ لیا. اور دوسرا دانیال ہے سیفٹی انچارج، تیسرا احمد نواز سائٹ انچارج. اب یہ کون ہے؟ یہ تینوں نام کانٹریکٹر کے انچارج جو پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اچھا تینوں میڈم بندے کانٹریکٹر کے بندے ہیں. ہاں تینوں ابھی تک تو 6 نام آ گئے. آدھا درجن وہاں پر جو ہے وہ انچارجز ہیں. جی میڈم. اور انچارج نے کام دیکھو کیا کیا. اور جس وقت وہ بچی گر کے مر گئی ہے اس کے ساتھ اس کی بیٹی گر کے مر گئی ہے، اس کے بعد کوئی انچارج سامنے نہیں آیا.
علی جب آپ وہاں پہ ڈی سی لاہور جب آپ وہاں پہ تھے تو وہاں پر کوئی آئی وٹنس نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. ان میں سے کسی کو اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو زاہد حسین پی ڈی ٹیپا جو ہے, بلال نیسپاک, مسٹر عثمان بابر ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر واسا. میڈم جو تھوڑا سا میں 1 منٹ میں ایک میٹر کو ڈیفائن کروں کہ جب ایک کنسٹرکشن سائٹ آ جاتی ہے نا تو وہاں پہ کانٹریکٹر آ جاتا ہے, کنسلٹنٹ آ جاتا ہے, ایک ایگزیکیوٹنگ ایجنسی آ جاتی ہے. تو پرزمپشن بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, میں پرزمپشن کا ورڈ غلط یوز کر رہا ہوں, لیکن پرزمپشن یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کنسٹرکشن میں ہیں, اٹ از انڈر ویل سپروائزڈ ورک, اور یہ لوگ جو سے ہیں کانٹریکٹر اور کنسلٹنٹ اور پروجیکٹ انچارج, دے ول میک شیور کہ یہاں پہ تمام چیزیں ایگزیکیوٹ ہو پراپرلی. تو جو نیگلیجنس باقی اداروں کی ہے, یوزلی یہ ایک ازمپشن ہے کہ یہ سائٹ ہے ویل انڈر کنٹرولڈ ہے اور یہ سپروائز کر رہے ہوں گے. تو میڈم پیورلی یہ لوگ تو کسی طرح بچ سکتے ہی نہیں ہیں. نہیں وہ تو نہیں بن سکتے, لیکن ہمارا کام, گورنمنٹ آف پنجاب کا کام, کمشنر کا کام, ڈپٹی کمشنر کا کام, اسسٹنٹ کمشنر کا کام, اور جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہے چاہے وہ ایل ڈی او یا کوئی بھی, ان کا کام یہ ہے کہ وہ اسیوم کر کے یا پرزمپشن پہ بیٹھ جائیں کہ کیونکہ ہو رہا ہوگا تو ہو رہا ہوگا. یہ ہوتا ہے جب آپ پرزمپشنز پہ بیٹھ جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے. اور سوری ٹو سے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ, بات یہ ہے کہ یہ آپ نہیں بہانہ کر سکتے کہ فلاں چیز میں ہم بزی تھے تو ہم سارے ادھر لگے ہوئے تھے, یہ ادھر ہے. ہر چیز کا اپنا اپنا ایک نظام ہوتا ہے, ایک چیز کو چھوڑ کے اور ایک چیز کے پیچھے پڑ کے باقی چیزوں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ایونٹس آتے جاتے رہتے ہیں, یہ آپ کا بیسک کام ہے. اور جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی دی ہے, آپ کو پورا اکوپ کر کے دیا ہے, آپ کے پاس سیف سٹی کیمراز ہیں, پھر آپ کی اتنی بڑی نیگلیجنس ہے. آئی تھنک یہ جو عثمان یاسین ہے اور یہ جو سیفٹی انچارج ہے دانیال, اور جو احمد نواز کیا ہے پروجیکٹ مینیجر, یہ تینوں بندے جو ہیں یہ کانٹریکٹر کے بندے ہیں, مجھے پتا ہے. اور جو اصغر سندھو ہے پروجیکٹ مینیجر, تو یہ 4 ہو گئے. یہ ہو گئے زاہد حسین جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا ہے. ان 4 کو اریسٹ کرنا پڑے گا. میں نے ایک ریکویسٹ اور کرنا, یہ غلام مصطفیٰ سے میری بات بھی ہوئی ہے, اور اس کا بڑی بیٹی ہے 5 سال کی, اس کا بیٹا ہے 3 سال کا, پھر یہ بچی 10 ماہ کی تھی. پوسٹ مارٹم کے لیے بھی وہ بیچارہ پریشان تھا, لیکن پولیس نے کنوینس کر دیا بہت ضروری ہے پوسٹ مارٹم ہونا, جیسے آپ نے بتایا. جہاں سے میڈم کسی بندے کا سر گزر گیا, وہاں سے باڈی گزر گئی, تو وہ جو ایگزامپشن غلط ہو گئی, اس کا بڑا ہوا. تو میڈم ایک تو اس کی کمپنسیشن بھی بہت ضروری ہے. میں وہی کہنے لگی تھی, میں سمجھ وہ کرتا کیا اس کی, وہ کیا وہ ذرا ٹیکسی 12ویں جماعت پاس ہے, میں بتاتا ہوں 12ویں جماعت پاس ہے, فیکٹری میں وہ کام کرتا ہے. وہ بیچارہ یہاں پہ رکشہ بھی چلانا تھا, اس میں سے لاہور آ رہا تھا. وہ انتہائی غریب آدمی ہے, اور اس نے کہا جی میڈم سی ایم صاحبہ کا, میں نے کہا پیغام ہے کہ ہم انصاف بھی دیں گے, اور سب سے بڑی بات اس نے کہا جی میڈم صرف کو میرا پیغام دینا کہ میرا کچھ کر دیں, میں بہت غریب آدمی. اور ان کی رہائش کدھر؟ شوق میں یہ رہتے تھے, اور یہ جو بیٹی تھی اس کا بچہ والد صاحب رہتے تھے کھانے والے, وہ ٹیکسی چلاتے ہیں, اور یہ فیکٹری میں کام کرتا تھا. لاہور یہ اس لیے آیا تھا اپنے رشتے دار میں کہ ایونچولی اس نے رکشہ چلایا, اسی کے رکشہ بھی چلائے گا, 2 جابس کرے گا, لیب میں کسی کام کرتا ہے. گاڑی گاڑی میڈم 1 کروڑ روپیہ دے دیں گے آپ, ہماری داری بنتی ہے, دیت تو ہم نے دینا ہے. وہ ٹھیکیدار سے بھی دیت لے کے دیں میڈم ہم لوگ 1 کروڑ روپیہ. آپ ٹھیکیدار تھے, ہم گاڑی لے کے ساجد صاحب یہ کروا دیں, ٹھیک ہے. آئی جی صاحب گاڑی ہم دے دیتے جی, اور آپ اس کو جو کانٹریکٹر ہے اس سے 1 کروڑ روپیہ اس کو لے کے دے. اور اب میڈم جو ایشو ہے, اگر آنیسٹلی اگر یہ کوئی چوری ہوا ہوتا تو ہم آپ کے آگے بہانہ لگا دیتے, کوئی اور بات کر لیتے. اب یہ تو بڑی کلیئر سائٹ تھی, بس ہم سوری کہہ سکتے ہیں اس فیملی کو مل کے کہ سوری کہنے سے, ہمارے سوری کہنے سے وہ واپس تو نہیں آ جائیں گے نا. جو آپ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹیپا کے ہیں مسٹر زاہد حسین, اور جو واسا کا کون انچارج ہے اس سائٹ پہ؟
डायरेक्टर है एक्शन, नाम क्या है उसका? वो मेंटेनेंस के नहीं, वहां पर उस प्रोजेक्ट साइट पे आपका कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिसको आपने इंचार्ज बनाया है? उस्मान बाबर बने। वो डायरेक्टर हैं। उस्मान बाबर। CS ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा है जाहिद हुसैन, और जो उस्मान बाबर है वासा से, इन दोनों को आप इनको नौकरी से बर्खास्त करें और फॉरएवर, और उसके बाद इनको कोई नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इनको लगे पता कि इन्होंने कितनी बड़ी मुजरिमाना गफलत की। इन दोनों को भी अरेस्ट करें। उसके साथ मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है IG साहब काइंडली नोट कर लीजिए, CCPO साहब, असगर सिंधु, उस्मान यासीन, दानियाल, पूरा नाम क्या है दानियाल, वॉट एवर सेफ्टी इंचार्ज, और अहमद नवाज, इन पांचों को, चारों को अरेस्ट करें और इनको नहीं छोड़ना, इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग केस बनाएं नेग्लिजेंस का, क्रिमिनल नेग्लिजेंस का।